تو ہم پڑھ رہے ہیں آگے ایکسپوزنگ یو ایس گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف بائی ڈاکٹر مائیکل سالا پی ایچ ڈی. ہمارا سگنل کٹ گیا تھا جب ہم نے یہ چیٹ شروع کیا تھا، تو ہم ابھی آگے تھوڑا سا اور پڑھیں گے آفیشیل اگریمنٹس وتھ ایکسٹرا ٹریسٹریلس کے بارے میں. تو میں نے پہلے بتایا کہ ایک ولیم کورسو نام کا لیفٹیننٹ کرنل ملٹری انٹیلیجنس آفیسر تھا. تو انہوں نے بتایا کہ کیسے امریکہ کی حکومت نے مختلف سیاروں کے لوگوں سے مل کر ٹریٹیز آفیشیل اگریمنٹس کیا تھا. تو پھر میں بتا رہا تھا کہ ولیم کوپر کبھی گواہ ہے کہ صدر آئزن ہاور دوسرے سیارے کے لوگوں سے ملے، اور ولیم کوپر نے بتایا تھا کہ اس ٹریٹی میں کیا لکھا گیا تھا. سب سے پہلے بات کہ جو وی وڈ ناٹ انٹرفیئر ان دیئر افیئرس، دے وڈ ناٹ انٹرفیئر ان آر افیئرس. مطلب جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم کو کرنے دیں گے، اور وہ کر رہے ہیں ہم ان کو کرنے دیں گے. اور بہت ضروری ایک بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا کہ ان کی موجودگی، مطلب ہمارے اس زمین پہ، ہمارے اس سیارے پہ جو ان کی موجودگی ہے، ہم اس کو چھپا دیں گے، کسی کو معلوم نہیں کرنے دیں گے کہ وہ موجود ہے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے، اس لیے یہ سب چھپا دیا گیا ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، ان لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم انسان کو پتہ نہیں چلنے دیں گے کہ آپ لوگ موجود ہیں یہاں. اور دوسری بات ہے، اگر ہم یہ کریں گے تو وہ ہم کو پھر سگنل کٹ جا رہا ہے، بارمبار کٹ جا رہا ہے، مجھے معاف کرنا. میں بس آگے کوشش کروں گا کہ وہ کسی بھی دوسرے ملک سے ٹریٹی نہیں کریں گے، مطلب صرف امریکہ سے. یہ بھی فیصلہ کیا گیا، ہم نے مان لیا کہ وہ کچھ انسان کو کبھی کبھی، زیادہ نہیں بلکہ اپنے سائنس، مطلب میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ انسان کی ترقی کیسے ہو رہی ہے، وہ کبھی کبھی انسان کو ابڈکٹ کر سکیں گے. اور لیکن یہ بتایا گیا، ان لوگوں نے بھی مان لیا کہ وہ کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، مطلب ان کو دکھ نہیں دے گا. اور وہ جہاں سے ان کو لے لیا گیا تھا، ابڈکٹ کیا گیا تھا، وہ ان کو ادھر ہی واپس لیں گے. اور یہاں آگے کہ وہ ان کے کچھ یاد بھی نہیں ہوگا اس کا، مطلب وہ یاد نہیں کر سکیں گے کہ ان کو کیا ہوا تھا. اور آخر میں کہ یہ جو دوسرے سیارے کے جو ملک ہے، وہ میجسٹی 12 کو سب نام دیں گے ان لوگوں کے جو انسان ہیں جن سے وہ ملے تھے. مطلب دوسرے سیاروں کے لوگ، جو اس سیارے کے لوگ جو انسان سے ان ملتے ہیں یا ان کو لیتے ہیں اپنے سائنس ایکسپیریمنٹ کے لیے، وہ میجسٹی 12 کو یہ لسٹ دیں گے. میجسٹی 12 مطلب ہے یہ 12 لوگ تھے، انسان تھے امریکن، جو اس امریکہ میں اس کے سیکرٹ اگریمنٹ اور ایکسٹرا ٹریسٹریل سے ملنے کے انچارج تھے. 12 انسان، اس کو میجسٹی 12 یا میجسٹک 12 کہا جاتا تھا. تو یہ دوسرے سیارے کے جو لوگ جن کو اجازت دیا گیا تھا کچھ انسان کو ایبڈکٹ کرنے کا، تو وہ ان میجسٹی 12 کو سب کے نام دیں گے جن کو یہ دوسرے سیارے کے لوگ لیتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے، شاید عجیب لگے گا کہ امریکہ نے اس بات کو مان لیا، لیکن اس دوسرے سیارے کے لوگوں نے بتایا تھا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور وہ یاد بھی نہیں کر سکیں گے کہ جب ہم ہمارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کے لیے ہم ان کو اٹھاتے ہیں یا ابڈکٹ کرتے ہیں، ہرن کرتے ہیں. تو یہ بھی ولیم کوپر کی گواہی ہے. تو یہ دوسرے لوگ بھی ہیں
ڈین شرمن جیسے بھی ایک اور آدمی ہے جو نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA کا ایک بالکل سیکرٹ پروجیکٹ میں وہ بھی انہوں نے بھی ایسے ہی بتایا. ایک اور ہے چارلز ہال نام کا جو US ایئر فورس میں کام کرتے تھے 1963 سے 67 تک. تو وہ نیلس ایئر فورس بیس میں کام کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے سیارے کے لوگ سے ملے, مطلب ان کے علاوہ جن سے یہ ٹریٹی ہوئی تھی. وہ ان کو ٹال وائٹس کہتے ہیں کیونکہ وہ کافی لمبا ہے اور بالکل سفید جیسے, بہت گورے نہیں, تقریباً سفید ہے ان کا رنگ. تو وہ انہوں نے بتایا, مطلب چارلز ہال نے بتایا تھا کہ یہاں اس نیلس ایئر فورس بیس میں ایک سیکرٹ انڈر گراؤنڈ بیس بنایا گیا تھا جہاں یہ دوسرے سیارے کے لوگ رہتے تھے, ٹال وائٹس نام کے دوسرے سیارے کے لوگ. اور یہ بھی ڈاکٹر سالہ لکھتا ہے اس کتاب میں کہ اس کے کنفرمیشن بھی ہے, مطلب یہ صرف چارلز ہال کی بات نہیں ہے لیکن اس کے کافی پروف بھی ہے. تو چارلز ہال نے بتایا تھا کہ یہ اگریمنٹس, یہ ٹریٹیز بنایا گیا تھا ایکسٹرا ٹریسٹریلز کے ساتھ. تو ان سے پوچھا, چارلز ہال سے پوچھا گیا تھا کہ تم کو کیوں یہ ایکسٹرا ٹریسٹریلز ٹال وائٹس نے تم کو کیوں یہ پوزیشن دیا ان سے ملنے کا. تو انہوں نے بتایا کہ کچھ یہ ٹال وائٹس اور کچھ یونائٹڈ اسٹیٹس ایئر فورس کے جنرل تھے اور US حکومت کے بڑے لوگ, انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع دیا جائے گا, بلکہ وہ لوگ, وہ ٹال وائٹس چاہتے تھے مجھے سے ملنا. تو اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ ٹال وائٹس جو ہیں, جو وہ ان کے اگریمنٹس ہیں وہ ان کو بالکل پورا کرتے ہیں 100%. تو اگر مجھے, مطلب چارلز ہال کہہ رہے ہیں, اگر مجھے کچھ تکلیف دیا جاتا تھا تو مطلب US حکومت کی طرف سے, تو یہ ٹال وائٹس اس سے سمجھیں گے کہ US کی حکومت کو ہم بھروسہ نہیں رکھ سکیں گے کہ ہماری ایگریمنٹ کو ہم پورا کر رہے ہیں. تو اس لیے مطلب ٹال وائٹس نے کسی وجہ سے چارلز ہال کو فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ آدمی ہمارا نمائندہ ہوگا US کی حکومت کے ساتھ. تو چارلز ہال کے کتاب کو میں نے پڑھ لیا ہے, انہوں نے شاید ایک سے زیادہ, لیکن اس کے ایک کتاب میں نے پڑھ لیا کہ وہ کیسے ان لوگوں سے ملتا تھا. اور شاید یہ آپ کو عجیب لگے گا لیکن دوسرے لوگوں نے بھی بتایا ایسے ہی باتیں. تو چارلز ہال نے بھی بتایا تھا کہ یہ دوسرے سیارے کے لوگ جن کو ٹال وائٹس کہا جاتا ہے, انہوں نے بھی کچھ انسان کو US حکومت کو دے دیا گیا تھا اور ان لوگوں نے بھی امریکہ سے کچھ مدد ملا تھا. ایک چوتھا امریکن ملٹری آدمی ہے ڈاکٹر مائیکل وولف, جو ایک ٹاپ سیکرٹ الفا کام ٹیم میں کام کرتا تھا. تو اس نے بتایا کہ مجھے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ انسان کو تیاری کرنا ہے, مطلب دوسرے سیارے کے لوگوں کے بارے میں بتانا, آہستہ آہستہ سے ان کو تیار کرنا ہے صرف. تو کافی لوگوں نے مائیکل وولف سے ملا اور وہ بتاتے کہ ہم مانتے ہیں کہ یہ آدمی سچ بول رہا ہے. تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سیکرٹ اگریمنٹس کے بارے میں, مطلب امریکہ کی حکومت اور کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے, کہ 1950s اور 1960s نے امریکہ کی حکومت نے زیتاز یعنی زیتا ریٹیکولائی نام کا ستارے کے چوتھا جو سیارہ ہے, ان لوگوں سے مل کر ایک ٹریٹی بنایا گیا تھا اور دوسرے سیارے کے
دوسرے سیاروں کے لوگوں سے بھی، لیکن یہ کبھی، جیسے امریکہ کی کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی ٹریٹی ہوتا ہے تو یہ لکھا ہے کہ کانگریس کو اس کو ماننا ہے، صرف صدر یا سیکرٹ ایسے اگریمنٹ نہیں ہو سکتا، یہ امریکہ کی حکومت ایسے ہی ہے۔ تو لیکن یہ کبھی نہیں ہوا تھا، مطلب کانگریس نے کبھی ان کو اپروو نہیں کیا تھا۔ تو ڈاکٹر وولف نے بھی بتایا تھا کہ یہ لوگ زیتاز، یعنی زیتا ریٹیکولائی ستارے کے چوتھے سیارے کے لوگ نے بھی کچھ امریکہ کی حکومت کے سائنسدانوں کو ٹیکنالوجی دیا تھا، اور وہ امریکہ کے کچھ ملٹری بیس میں، سیکرٹ ملٹری بیس میں جو زمین کے نیچے ہے، انڈر گراؤنڈ بیسز میں وہ لوگ بھی رہتے تھے۔ ان کے آپ کہہ سکتے مہمان تھے، یا وہ امریکہ کی حکومت کے ان کو وہاں رکھا گیا تھا۔ تو ان کے علاوہ ڈاکٹر سالہ آگے لکھ رہے ہیں، پال بینوٹس بھی ایک الیکٹرانکس کمیونیکیشن اسپیشلسٹ تھا۔ تو انہوں نے بھی بتایا کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ٹرکی، نیو میکسیکو کے علاقے میں وہ ادھر کچھ سویلینز کو یہ دوسرے سیارے کے لوگ پکڑ کے لے رہے تھے، ابڈکٹ کر رہے تھے۔ تو انہوں نے ایئر فورس آفس آف اسپیشل انویسٹیگیشنز کو بتایا تھا کہ ہم کو ایسے پتہ چل گیا۔ تو یہ ایئر فورس کے آفس آف اسپیشل انویسٹیگیشنز نے کوشش کی تھی کہ معاف کریں، پھر سگنل کٹ گیا تھا۔ تو آگے مسٹر پال بینوٹس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوسرے سیارے کے جو گریز نام کے لوگ ہیں دوسرے سیارے کے، تو ان کو پتہ چل گیا تھا، مطلب پال بینوٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایلینز کو کہ کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا، اور 8 ایلینز کو جو پکڑ گیا تھا وہ مر گئے تھے۔ تو یہ عجیب ہے کہ انسان کو بھی یہ موقع مل گیا تھا کچھ ایلینز کو پکڑنا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں، وہ ان کو زندہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو یہ پال بینوٹس نے بتایا تھا۔ اور آگے ڈین بورش نام کا ڈاکٹر ہے، جو انہوں نے بھی بتایا کہ امریکہ کے کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے اگریمنٹس ہوا تھا، 1950s سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کے بعد کافی، صرف 1-2 نہیں بلکہ کچھ دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ٹریٹیز امریکہ کی ہوئی تھی۔ اور ڈین بورش نے بتایا کہ میں بھی موجود تھا ایک ٹریٹی سائننگ میں، جو نیو میکسیکو صوبہ میں، امریکہ کا اسٹیٹ نیو میکسیکو نام ہے، وہاں ڈین بورش بھی موجود تھا، وہ کہتے ہیں۔ اور یہ وہی اورائنز، مطلب جو جن کو گریز کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے یہ ٹریٹی کی تھی۔ اور وہ بتاتے ہیں، ڈاکٹر ڈین بورش کہتے ہیں کہ ہم کو یہ کرنا پڑا، مطلب ہم چاہتے تھے کہ ہم ان سے کچھ ملیں، ان کی ٹیکنالوجی، اور وہ ہم کو ترقی یافتہ نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم کیو مین جیسے ہیں۔ تو مطلب جو وہ چاہتے تھے ہم کو کرنا، تو ہم کو کرنا پڑا، ایسے ہم سوچ رہے تھے، کیونکہ وہ ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہے ٹیکنالوجی میں، اور انجینئر تھا جو انڈر گراؤنڈ ملٹری بیس بنا رہا تھا۔ تو فل شنائڈر نے بتایا تھا کہ وہ جب
معاف کریں پھر سگنل کٹ گیا تھا. تو آخر میں میں بتا رہا ہوں فل شنائڈر کے بارے میں. اس نے بھی بتایا تھا کہ 1954 میں آئزن ہاور کی حکومت نے امریکہ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف ٹریٹی بنایا تھا دوسرے سیارے کے لوگوں سے. اس کو 1954 گرینادا ٹریٹی کہا جاتا تھا، جس میں یہ مان لیا گیا تھا امریکہ کی حکومت نے کہ یہ دوسرے سیارے کے لوگ کچھ گائے کو بھی اور کچھ انسان کو بھی لے کر ان کے لیے ان پر ایکسپیریمنٹ کر سکتے تھے. لیکن وہ سب جب انسان لیتے تھے پوری ڈیٹیل ان کو دینا پڑتا تھا. تو فل شنائڈر نے بتایا کہ پہلے یہ ایلینز جو تھے انہوں نے اس ٹریٹی پر چل دی، لیکن آہستہ آہستہ سے انہوں نے اس ٹریٹی کو تبدیل کیا تھا اور آخر میں اس کو چھوڑ دیا تھا. تو شاید یہ عجیب لگے گا آپ کو، لیکن یہ کافی گواہ ہیں جو بتا رہے ہیں. تو ڈاکٹر مائیکل سالہ نے ان سب کے بارے میں بتایا کہ ہاں یہ حقیقت ہے کہ امریکہ کی حکومت کی ایسی ٹریٹی ہوئی تھی 1954 سے ان دوسرے سیاروں کے لوگوں کے ساتھ، اور ایک بات یہ تھی کہ ہم چھپا دیں گے اس بات کو. امریکہ کی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم دوسروں انسان کو پتہ نہیں چلنے دیں گے، اور امریکہ کی حکومت بھی چاہتے تھی کہ یہ ہمارے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر لوگوں کو پتہ چلتا پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا. اگر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ دوسرے سیارے کے لوگ یہاں، دوسرے سیاروں کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، تو ہم کو کیا ہو جائے گا، مطلب ہماری سوسائٹی کو کیا ہو جائے گی، ہمارے مذاہب کو کیا ہو جائیں گے، اور ہماری حکومت کو شاید لوگ ہماری حکومت کو نہیں مانیں گے، بلکہ ان دوسرے سیارے کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو امریکہ کی حکومت بھی چاہتی تھی کہ انسان کو پتہ نہ چل جائے، اور وہ دوسرے سیارے کے، کم سے کم اس سیارے کے جو لوگ تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں. اچھا، میں کسی کے کوئی سوال ہے کہ آئین کے خلاف یہ ٹریٹیز بنتے، امریکہ کی حکومت کیسے بتا سکتی ہے کہ ہم نے ایسے کیا؟ معاف کریں بار سگنل کٹ جا رہا ہے. تو امریکن نہیں ہے ڈاکٹر سالہ، وہ آسٹریلین ہے. تو ان کو یہ سب پتہ چل گیا تھا، تو انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں. اچھا، امیر حیات، ہاؤ از یور فرینڈ وتھ ALS ڈیزیز؟ وہ ابھی ایک فیسلٹی میں ہے. یہ بہت خطرناک بیماری ہے، وہ نہیں چل سکتی ہے، وہ بات بھی نہیں کر سکتی، بہت مشکل سے ایک دو الفاظ نکال سکتی ہے. لیکن وہ تھوڑا وہ ان کو اچھا لگتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اس فیسلٹی میں، وہ اس کو اچھی مدد کیا جا رہا ہے. فیصل شفیق، are you think that this time that for ETs to open their presence؟ ہاں، بہت ضروری ہے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ETs یہاں ہیں. ہم حکومتوں کو بھی بتانا چاہیے، نہیں تو یہ لوگ غلط کام کر رہے ہیں. تو انسان کو پتہ ہونا چاہیے. تو بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں، جیسے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کو پتہ چل جائے ان ETs کے بارے میں. اچھا، بابر احمد خان صاحب بتا رہے all my life I thought of aliens were jokes. ہاں، کیونکہ یہی ان کی پروپیگنڈا ہے، حکومت کی پروپیگنڈا. یہ ایلینز یہ سب ان کو یہ ڈسپیریج کرتے ہیں. مطلب جو کوئی لوگ کہتے ہیں ہم ان ایلین سے ملے ہیں، جیسے میں بھی جب میں 9 سال کا تھا پہلے بار ہم ایلین سے ملے ہیں، اگر کوئی ایسے بتاتے ہیں، جیسے میرے دوست تھے وہ بتانے لگے کہ یہ ایلن کیزل پاگل ہو گیا ہے جب میں نے ایسے بتانا شروع کیا تھا. پھر میں نے کافی سال تک میں نے کوئی اس کے بارے میں. تو یہ بہت لوگ ہیں جو ایلین سے ملے ہیں، لیکن سب مذاق کرتے ہیں ان کے بارے میں. کیوں؟ کیونکہ امریکہ کی حکومت، دوسرے ملکوں کی حکومت کو بھی ایسا کرنا پڑا، کیونکہ یہ لوگ مانیں گے، یہ تو صحیح بات ہے، سچی بات ہے. تو ان کو، تاکہ لوگ ان لوگوں کو نہ مانیں، دوسرے لوگ ان لوگوں کو نہ مانیں جو دوسرے لوگ سیارے کے لوگوں سے ملے، مطلب وہ لوگ پاگل ہیں یا مذاق کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملے. اس لیے آپ نے بھی سوچا کہ یہ بس ایک مذاق ہے.
Babar Ahmed Khan, what about grays? Why did not harm me? Uh, نہیں یہ ان لوگوں نے مان لیا کہ ہم انسان کو جب لیتے ہیں ہم ان کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے. یہ اس ٹریٹی میں لکھا ہے. اچھا زین خان کہتا ہے ریسرچ شوز ہیومنز ڈونٹ بلانگ ٹو دس ارتھ. قرآن says before earth human lived in Jannat from where originally human really came from. سگنل کٹ گیا تھا. تو زین خان کا اچھا سوال ہے. انسان حقیقت میں کہاں سے آئے؟ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان کو یہاں زمین پر رہنے سے پہلے جنت میں رہتے تھے. لیکن یہ ممکن ہے کہ انسان کوئی دوسرے سیارے سے یہاں آئے تھے، یہاں وہاں بنایا گیا، یہاں آئے تھے یا یہاں بنایا گیا. جہاں میرے نزدیک انسان یہاں یہیں اسی زمین پہ پہلے سے رہتے تھے. ہم ہمارے جو باپ دادے تھے وہ ممکن ہے کہ ہم دونوں کچھ دوسرے سیارے کے لوگوں کو ہمارے باپ دادے ماننے چاہیے، اور اس سیارے میں جو لوگ بنائے گئے تھے ان کے ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ کچھ دوسرے سیارے سے اور کچھ یہاں سے ہمارے باپ دادے آئے تھے اور مل کر ہم ایسے انسان ہیں ابھی. یہ کچھ اس کا بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھی بات ہے. بے شک جبریل جیسے جو فرشتے ہیں وہ اس زمین کے نہیں ہیں، وہ تو جنت کے ہیں یا دوسرے سیارے کے لوگ ہیں. اور ایسے شیاطین بھی ہیں جو دوسرے سیارے کے لوگ ہیں، جو خراب لوگ ہیں. تو آپ کا سوال ہے کہ میں ایٹیز کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ ڈو یو وانٹ اس ٹو ریسرچ اباؤٹ دیم؟ یس، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایٹیز کے بارے میں زیادہ معلوم کریں. اور کیونکہ میں خود ایٹیز سے ملا ہوں، اور وہ بھی چاہتے ہیں، جن سے میں ملا تھا وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو پتہ چل جائے ان کی موجودگی کے بارے میں. خاص کر آج کل وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے. اس لیے اور مجھے بھی یہ معلوم، میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے ان لوگوں کے بارے میں، کیونکہ جب تک ہم کو زیادہ نہیں معلوم ہوتا ہے وہ نہیں آئیں گے. مطلب وہ آئیں گے لیکن وہ اپنے آپ کو کھلا نہیں کر دیں گے، کیونکہ یہ لوگ گھبرائیں گے، وہ ڈریں گے اگر یہ دوسرے سیارے کے لوگ سب کے سامنے آتے ہیں. تو اس لیے ہم سب کو آہستہ آہستہ سے اور زیادہ معلوم کرنے چاہیے، پھر وہ لوگ ہمارے سامنے کھلا آ سکیں گے. اچھا اسامہ خافی کہہ رہی ہے یا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے. ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. محمد عدنان کا سوال ہے کین یو ریڈ اردو؟ ابھی میں نے اسامہ خافی کی بات پڑھ لی تھی. فیصل شفیق what other countries like German and Russia never open the fact of ETs؟ روس سے کچھ بات نکلی ہے زیادہ، لیکن سب زیادہ تر انہوں نے مان لیا جب ایک ٹریٹی ہوئی ہے کہ ہم پھر کٹ گیا تھا سگنل. تو سوال ہے کہ دوسرے ملکوں کی حکومت بھی جیسے جرمنی اور روس وغیرہ انہوں نے ایٹیز کے بارے میں کھلا بات کیوں نہیں کیا ہے؟ ان کو بھی چھپانا پڑا. ایٹیز نے بتایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودگی کے بارے میں بات نہ کریں. تو زیادہ تر سب حکومتیں نے اس بات کو مان لیا، اور وہ بھی نہیں چاہتے ہیں عام طور پر. اور جو مذاہب کے بڑے لوگ ہیں جیسے ویٹیکن کو، پوپ کو پتہ ہے، لیکن وہ بھی ڈرتے ہیں کہ ہمارے کرسچن لوگ کیا سوچیں گے، کیا کہیں گے. جو ہم نے ان کو بتایا وہ شاید اس کو بات کو نہیں مانیں گے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے سیارے کے لوگ بھی موجود ہیں. تو Asim Khadem, would you please check my message in Messenger? I'm sure you must have a lot of them, but I hope you will see. I will look for your message. Yes, I do get so many messages, I can't read them all. Muhammad Adnan, we want peace in the world. ہم سب امن چاہتے ہیں، اور پاکستان is peaceful country. Yes, that is very true. پاکستان میں ہی انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، محبت، انصاف، سچائی، اور پھر پوری دنیا میں پاکستان سے ہی یہ پھیل جائیں گے انشاءاللہ. عالمگیر امن آئے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر مذہب کی کتابوں میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے.
Why all this happens only in America? Actually, Zionists are controlling America and they want to take over human minds. یہ صرف امریکہ میں نہیں، بہت سارے ملکوں میں بھی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان میں بھی دوسرے سیارے کے لوگ آئے ہیں، لیکن یہ زیادہ امریکہ میں ہوا اس لیے کہ امریکہ نے پہلے ایٹم بام بنایا تھا، اور دوسرے سیارے کے لوگ چاہتے تھے، جو اچھے لوگ تھے، وہ چاہتے تھے کہ امریکہ اس ایٹمی پروگرام کو بند کر دے. اور امریکہ سب سے طاقتور ملک ہے دنیا میں، اس لیے دوسرے سیارے کے لوگ زیادہ امریکہ میں آتے ہیں، لیکن حقیقت میں کافی، بلکہ شاید سب ملکوں میں بھی آتے ہیں اور آئے ہیں اور لوگوں سے ملے، خاص کر پیرو، بولیویا، ساؤتھ امریکہ کے ایسے کچھ 2-3 ملک ہیں جہاں سب لوگوں، اگر سب نے کم سے کم 50% یا 80% لوگ جانتے ہیں دوسرے سیارے کے لوگوں کے بارے میں، تو صرف امریکہ میں نہیں. اچھا، بابر احمد خان، ایلن یو آر ایبسلیٹلی رائٹ، دیٹس وائی they know how to pulverize, neutralize the small sized nuclear weapons or explosives. ہاں، بہت کچھ انسان نے سیکھ لیا دوسرے سیارے کے لوگوں سے، بلکہ یہ سیل فون جو ہمارے ہیں، کمپیوٹرز، یہ سب ٹیکنالوجی جو ہے، کمپیوٹرز کی جو ٹیکنالوجی ہے، مائکرو چپس، یہ رجسٹرز وغیرہ، یہ سب دوسرے سیاروں کے لوگوں سے ملا. اتنی ترقی کیسے ہوئی ہے یہ پچھلے 70 سال میں؟ بہت ترقی ہوئی ہے، بالکل ہماری زندگی بدل گئی ہے کمپیوٹرز وغیرہ سے، لیزرز وغیرہ، یہ سب دوسرے سیارے کے لوگوں سے انسان کو ملا ہے. بابر احمد خان، گریز آر ویری گڈ اسپیسیز. مختلف قسم کے گریز ہیں، کچھ ہیں جو اچھے ہیں اور کچھ ہیں جو اچھے نہیں ہیں، جو انسان سے فائدہ اٹھاتے اپنے لیے. اچھا، اسامہ خافی، یو شوڈ چینج یور وائرلیس کمپنی. ہم تو، ہاں، یہ مشکل ہے بے شک انسان کے لیے کہ مختلف کچھ گریز ہیں جو بہت خطرناک ہیں، خراب ہیں، لوگ ہیں، شیطان، لیکن دوسرے ہے جو بہت اچھے ہیں، فرشتے جیسے بہت ہی اچھے لوگ ہیں، جن لوگوں سے میں ملا ہوں خود 2-3 بار. میں دوسرے سیارے کے ایک عورت سے ملا ہوں، اور وہ بہت اچھی عورت ہے، پیاری ہے، اچھی محبت کرنے والی ہے. تو ایسے مختلف، جیسے انسان میں اچھے لوگ ہیں اور خراب لوگ ہیں، ایسا ہی دوسرے سیاروں کے اچھے لوگ ہیں اور خراب لوگ ہیں. سبھی میر، ہاؤ آر یو، سی یو آفٹر لانگ ٹائم. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے. تھوڑا سا یہ جو الرجیز جو تھا، میں نے صرف پرسوں میں نے پھر ایکیوپنکچر کیا تھا، اس سے بہت فائدہ ملتا ہے مجھے، تو تھوڑا آرام مل گیا ہے مجھے. اچھا، بابر احمد خان، I'm back, signal distortion. Please check my message sent to you. Okay, I will check your message also, inshallah. Faisal Shafiq, why are you not changing voice call net service? یہاں اس گاؤں میں کوئی اچھا سروس نہیں ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے، حقیقت میں دوسروں سے زیادہ اچھا. اسامہ خافی، حضرت آدم علیہ السلام was sent to earth from جنت. He was the first human on earth. ہاں، یہ صحیح بات ہے، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے یہاں زمین پہ آیا، یہ بھی میں نے سنا ہے پہلے، ایسے حدیث میں لکھا ہے. بابر احمد خان، if I admit that my life was saved by grace, then will you believe me? ہاں، کچھ اچھے گریز ہیں جو انسان کو بہت مدد بھی کر رہے ہیں، اور یہ بالکل میں مان سکتا ہوں کہ دوسرے سیارے کے لوگوں نے آپ کو بچا دیا کسی خطرے سے. کافی لوگوں کو یہ ہوا ہے. عمیر خان یوسف صاحب، one day I see foot symbols on snow. بہت چیزیں ہیں، عجیب چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور جن کے بارے میں حقیقت کو چھپا دیا گیا، صرف دوسرے سیارہ کے لوگوں کے بارے میں نہیں، بٹ بگ فوٹ. ہاں، بگ فوٹ یا ابامنیبل سنو مین، یہ تین مختلف ملکوں میں مختلف قسم کے ایسے لوگ ہیں. Babar Ahmed Khan, I saw and felt them by touching, hugging. Greys are very nice, very unique species. Greys are against weapons of mass destruction. ہاں، کچھ گریز ہیں جو بہت اچھے ہیں، اور مجھ سے بھی اس عورت نے، وہ گرے نہیں تھی لیکن اس نے بھی مجھ سے گلے ملائے، تو
ہاں یہ بہت اچھے لوگ ہیں، کچھ گریز بھی بہت اچھے ہیں اور کچھ خراب بھی ہیں. Khan Baba, you are also a member of Illuminati because your background is very bright to send us message. Paramet logo. مجھے معلوم نہیں، یہ جو میرے پیچھے ہے یہ صرف میری بیگم کی ایک ٹوکری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے بیسکٹ ہے، تو اس نے زمین پر لگا دیا تو میں ادھر ہی بیٹھتا ہوں یہ چیٹس کرنے کے لیے. یہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ کوئی ایلومیناٹی کا سمبل نہیں ہے، میرے خیال میں یہ نیٹو امریکن ہے. اچھا، بابر حامد خان، ٹرو، گڈ اینڈ بیڈ ان ایوری سوسائٹی. ہاں. اسد خان، اباؤٹ وچ ٹاپکس آر یو ٹاکنگ؟ آج میں دوسرے سیاروں کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور خاص کر امریکہ کی حکومت کے جو ٹریٹی ہوئی ہے ان کے دوسرے سیارے کے لوگوں سے. اگر کوئی شک نہیں ہے، صاف دل ہے، وہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے. مطلب دوسرے جو صدر ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم ہوئے ہیں، وہ دو تین ہوئے ہیں جو اچھے نہیں تھے، حقیقت میں خود غرض تھے، لیکن میرے کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاف دل آدمی ہے اور وہ پاکستان کو صحیح ڈائریکشن میں لے رہا ہے. افسوس کی بات ہے عمران خان کو بھی معلوم نہیں ہے اکنامکس کے بارے میں. تو میں کہہ رہا تھا، پھر سگنل کٹ گیا تھا، کہ عمران خان کو معلوم نہیں ہے حقیقت میں یہ بین الاقوامی بینکرز کیا کر رہے ہیں، یا شاید ان کو معلوم ہے لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لونز پاکستان نے لیا، نام نہاد لیا، مطلب یہ بین الاقوامی بینکر جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے بڑے ہیں، وہ ہر ملک کو، صرف پاکستان نہیں، وہ سیاست دانوں کو رشوت کھلا کر ان کو لونز دیتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ ملک جو ہیں یہ کبھی یہ لونز واپس نہیں دے سکیں گے، صرف سود ان کو دینا پڑے گا، سود بھی بڑھ. عمران خان کو آپ یہ سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بند کرو. جب تک عمران خان یا پاکستان کی حکومت یہ نہیں کرتا ہے تو نہیں کرتی تو یہ کبھی واپس نہیں دے سکیں گے، تو بہت تکلیف ہوگا پاکستان کی اکنامک سچویشن میں. تو سب سے پہلے یہ بات اس کو سمجھنا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ عمران خان بہت اچھا کام کر رہا ہے. بابا عمر خان بابا، illuminati has been vanished in 1965. نہیں، illuminati موجود ہے ابھی بھی. شاید وہ کہتے ہیں ہم غائب ہو گئے ہیں، لیکن وہ. اسامہ خان، tell us about Area 51 in America. ہاں، Area 51 یہ ایک سیکرٹ بیس ہے. کافی سالوں تک، کم سے کم نہیں 30-40 سال تک امریکہ کی حکومت نے بتایا کوئی ایریا 51 ہے ہی نہیں. لیکن ابھی سب کو پتہ چل گیا ہے کہ، اور وہ دوسرے سیارے کے لوگ وہاں بھی رہتے ہیں، دوسرے سیاروں کے پتہ نہیں کتنے، دوسرے کتنے مختلف سیاروں کے لوگ وہاں بھی رہتے ہیں، اور وہ ان کے، وہ امریکہ کی حکومت یا امریکہ کی ملٹری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. نیواڈا اسٹیٹ میں ہے. تو آپ پڑھیں اس کے بارے میں، بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، انٹرنیٹ میں آپ کو مل سکتا ہے ایریا 51 کے بارے میں. لیکن ہوشیار رہو، کچھ ڈس انفارمیشن بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کتاب کو ایکسپوزنگ یو ایس گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف، ڈاکٹر مائیکل سالہ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دوسری کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کو میں 100% مانتا ہوں. ڈاکٹر مائیکل سالہ سے بھی میں ملا ہوں، یا یہ میں کتاب پھر آپ کو دکھاؤں گا. ایکسپوزنگ یو ایس گورنمنٹ پالیسیز آن ایکسٹرا ٹریسٹریل لائف، مائیکل سالہ. انہوں نے مجھے یہ سائن کر کے بھی دیا تھا، میں ان سے 2-3 سال پہلے ملا تھا. تو بہت اچھا آدمی ہے، صاف دل ہے، سچا آدمی ہے. تو ان کی کتابوں کو آپ پڑھ لیں. ایریا 51 کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ لکھا ہے. تو اچھا، اور کوئی سوال دیکھوں گا، اور 2-3 اور سوال شاید پڑھوں گا. عمران خان کو نہیں پتہ، بے وقوف اور سیدھا آدمی ہے. وہ سیدھا آدمی ہے، صاف دل ہے، بے وقوف نہیں ہے. کافی واقف ہے، لیکن صرف اس انٹرنیشنل بینکسٹرز کو پیسے واپس مت دینا، کیونکہ وہ انہوں نے سب فراڈ کیا. اس بات کو عمران خان نے اب تک نہیں سمجھ لیا، یہ نہیں کر لیا کم سے کم.
عمر خان سر ٹیل می اباؤٹ برمیوڈا ٹرائینگل. وہ ایک دوسری بات ہے. ایک جگہ ہے برمیوڈا نام کا جو ایک جزیرہ ہے، اس کے نزدیک ایک جگہ ہے جہاں کافی پانی کے جہاز بھی اور ہوائی جہاز بھی غائب ہو گئے ہیں. وہ آپ خود ریسرچ کریں اس کے بارے میں. اسامہ خان کہتا ہے کہ وہم کا کوئی علاج نہیں. ہاں مشکل ہے لوگوں کو جو نہیں سمجھنا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھانا مشکل ہے. امتیاز خان کہتا ہے سر عالمی میڈیا میں آپ کا بہت دیکھ نظر ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ عالمی میڈیا عمران خان کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، عالمی میڈیا، وہ زیادہ تر شیطانی لوگوں کے قبضے میں ہے. اور وہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ شیطانی لوگوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ عمران خان کے خلاف ہے، کیونکہ عمران خان ان کے قبضے میں نہیں ہے. جیسے پہلے پاکستان کے جو بڑے تھے وہ زیادہ تر رشوت لیتے تھے اور ان لوگوں کے کام کرتا تھا. عمران خان ان لوگوں کے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے وہ سب پروپیگنڈا کرتا ہے عمران خان کے خلاف. تو انٹرنیشنل میڈیا کی بات میں کبھی نہیں مانتا ہوں. وہ 99% غلط بات کرتے ہیں. اچھا محمود خان السلام علیکم سر، when are you coming to Dubai؟ پتہ نہیں آ سکوں گا یا نہیں. انشاءاللہ آؤں گا جب میں پاکستان آتا ہوں، شاید سپٹمبر اکتوبر ان مہینوں میں میرے آنے کا پروگرام ہے. کوشش کروں گا دبئی بھی آنے کا. شہین خان السلام علیکم سر، میں ہر روز آپ کے لیے، آپ کے فیملی کے لیے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ کے لیے دعا کرتی ہوں. شکریہ شہین خان جی. علامہ اقبال رحمۃ اللہ سے بھی میرا تعلق ہے، پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو علامہ اقبال سے ضرور، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے ضرور تعلق رکھتا ہوں. شکریہ. اسیم خادم because a book means making private information about them public. ہاں Sir, if the treaties and all the stuff between aliens and humans is secret, then how can they write a book? کیونکہ ڈاکٹر صالح کو یہ سب پتہ چل گیا. امریکہ کی حکومت نے نہیں بتایا، کھلا نہیں بتایا، لیکن ڈاکٹر صالح مختلف لوگوں سے مل کر یہ پتہ چل گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے ایسے کتاب لکھا ہے. تو یہ سب سیکرٹ ہے. ڈاکٹر صالح کو اس کتاب لکھے، اس کو سیکرٹ کو کھلا بنانا کی کوشش میں لگا ہے، لیکن آج تک وہ امریکہ کی حکومت نے ان باتوں کو نہیں مان لیا کہ یہ ایسے ٹریٹیز ہوئی ہے. امرا مغیث کہہ رہی ہے سر یو ایس گورنمنٹ وارز کے لیے اس کر رہی ہے ای ٹی کی ہیلپ. اب امریکہ نے کافی ای ٹیز سے ٹیکنالوجی ملی ہے، چاہے اسٹیلتھ بامر جو ہے یہ بھی ای ٹیز کی مدد سے یہ ٹیکنالوجی مل گئی ہے جو اس میں ہے، جو وہ اس جہاز کو وہ غائب کر سکتے ہیں. مطلب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر 1 سیکنڈ کے اندر وہ غائب ہو جاتا ہے. مطلب وہ ادھر ہی ہے لیکن تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو یہ ٹیکنالوجی ہے، کلوکنگ ٹیکنالوجی ہے، وہ ای ٹیز سے مل گیا ہے. Asad Khan, I agree with your opinion. I don't have any doubt on your sincerity about Pakistan. Thank you very much. Or Osama Khan, Nawaz Sharif, Zardari, Altaf Hussain should be hanged in front of public. اچھا ہاں کافی پاکستان کے بڑے ہوئے ہیں جو سیاستدان جو کرپٹ، اتنے کرپٹ ہے کہ ان کو سزا دیا جانا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان ایسے آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال میں کافی باتیں ہوئی ہیں. کل بھی میں انگریزی میں اسی ٹائم پہ 8 بجے انگریزی میں ای ٹیز کے بارے میں، شاید یہی بات میں آگے کروں گا انگریزی میں ای ٹیز کے بارے میں.
اور انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو اسی ٹائم پہ اردو میں یہ چیٹ پھر ہوگا. آپ سب خوش رہو، فکر نہیں کرو، یہ سب کچھ اللہ کی ہاتھ میں ہے. ایٹیز جو ہیں وہ بھی اللہ کے خادم ہیں، سب اللہ کی ہاتھ میں ہے. اللہ حافظ. خوش رہو. پاکستان زندہ باد. پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے. جب آپ پاک لوگ پاک ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں امن، انصاف، سچائی، محبت سب قائم ہو جائیں گے، اور پاکستان سے ہی پوری دنیا میں پھیل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.